اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے توقع بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بانٹ آدھی بانٹ نہیں ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کے بانٹنے میں کسی کو خاص کرنے کا معاملہ نہیں کرتا کہ فلاں کو دنیا اچھی سمجھتی ہے تو اسے ہی عطا کرنا ہے، اور فلاں کو دنیا اچھا نہیں سمجھتی تو اسے دھتکار دینا ہے۔ اللہ بس نیتیں دیکھتا ہے۔ اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے اور کون اس چیز کو پانے کی زیادہ شدت رکھتا ہے جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ وہ بس خلوص دیکھتا ہے کہ کون اس کا اتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اپنی چاہت کو پانے کی خاطر وہ ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتا۔ وہ بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس طلب کی خاطر صبر کرتا ہے۔ یہی سب دیکھ کر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا کب اور کتنا دینا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی اس آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے وہ بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ اسے غیب سے عطا کرتا ہے، پھر اللہ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی روانی نہیں رکتی، اور جیسے قرآن پاک میں کہا گیا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ہمیں بس اللہ سے اپنی عرضیاں طلب کرنی آنی چاہیے۔ ہمیں اللہ سے اپنی بات منوانے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ دعائیں جیسے بھی مانگی جائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ سچ بھی ہے، لیکن اگر آپ دعائیں کرنے میں تھوڑی سی محنت کریں گے تو اللہ آپ سے زیادہ خوش ہوگا۔ ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے اور ہاتھ نہ پھیلا کر مانگنے والے میں کچھ تو فرق ہوتا ہے۔ آپ کا عمل ہی آپ کی شدت کو بیان کرتا ہے، اور جب آپ نماز پڑھ کر ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اس رب کو اپنا بادشاہ مان لیا ہے اور اپنی ہار تسلیم کر لی ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی ایرے کے آگے تھوڑی نہ ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، ہاتھ تو صرف اس کے سامنے پھیلائے جاتے ہیں جس پر مان ہوتا ہے، اور جب اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ مان کے ساتھ آئے ہیں تو وہ اس مان کا بھرم کبھی نہیں ٹوٹنے دیتا۔ اور پھر ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانے کے بعد آپ نے فوراً اپنی خواہشیں نہیں اللہ کو گنوانے لگ جانا، جیسے آپ صرف اسی مطلب کے لیے آئے، بلکہ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی برائی بیان کرنی ہے۔ اور اللہ کی برائی بیان کرنے کے لیے سب سے خوبصورت سورہ کون سی ہے؟ سورہ فاتح۔ سورہ فاتح ہی ہمیں دعاؤں کے آداب سکھاتی ہے، کیونکہ سورہ فاتح اپنے آپ میں ہی سب سے بڑی دعا ہے۔ پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ جب تک آپ اللہ کے محبوب کو راضی نہیں کریں گے تب تک اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ اور حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تب تک ہر دعا روک لی جاتی ہے۔ تو آپ نے پہلے دعاؤں کا راستہ بنانا ہے، پھر ہی تو دعائیں منزل تک پہنچیں گی۔ اور پھر جو دل چاہے مانگے، بے پناہ مانگے، بے انتہا مانگے، اور انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ میں نے اللہ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے، نیتوں کے بدل جانے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے۔ اس فرمان کی وضاحت میں کہنا چاہوں گا کہ چیزوں کی شناخت اپنی ضد سے ہوتی ہے۔ ہماری کوشش، ہمارا ارادہ اور ہماری ہمت ہمارا بھرم ہوتے ہیں، مگر اس بھرم کا ٹوٹنا ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ کوئی ہے جو ہم پر برتری رکھتا ہے اور ہمارے ارادے اور نیت کو بدل سکتا ہے اور ہماری ہمت کو پست کر سکتا ہے۔ کوئی ہے جو ہمیں ہم سے بھی زیادہ چاہتا ہے، کوئی ہے جو ہماری زندگی کے آنے والے کل کو نظر میں رکھتا ہے اور اس میں بھلائی پیدا کرنے کی تدبیریں کرتا رہتا ہے، اور یقیناً وہ اللہ ہی ہے۔ ہم انسان اپنی سوچ، اپنے مفاد اور اپنی خواہش کے مطابق پیدا ہونے والے حالات کو اچھا برا جو بھی سمجھتے ہوں، مگر اللہ کی طرف سے اس میں انسان کے لیے بھلائی ہی ہوتی ہے۔ جب انسان کا کوئی ارادہ ٹوٹ جاتا ہے تو اکثر آنے والا وقت اسے بتاتا ہے کہ اس ارادے کا ٹوٹ جانا ہی بہتر تھا۔ نیت کا بدل جانا یا کسی کام سے روک دیا جانا انسان کو یہ احساس دیتا ہے کہ اللہ ہے، اگرچہ کہ اس فرمان کی کیفیت ہر خاص و عام کے لیے ہے، مگر اس کا درست اطلاق صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے
جو اللہ کی پہچان کی جستجو کرتے ہیں اور اپنا آپ اس کے روبرو پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہی دو جہانوں کا بادشاہ ہے اور اللہ ہی ہمیں وہ دے سکتا ہے جو ہمیں چاہیے۔ ہم انسان تو بے بس ہیں، ہم چاہ کر بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں بس کوشش کرنا ہے اور اس کوشش کے ساتھ ساتھ دعا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ نتائج صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں۔ وہ چاہے گا تو ہی ملے گا، وہ کن فرمائے گا تو ہی فیکون سے معجزہ بنے گا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کے لیے وسیلہ نہیں بن سکتا۔ انسان ہماری مدد نہیں کر سکتے، اور اس میں انسانوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم ہیں ہی کمزور۔ آپ خود سوچیں، آپ کب تک کسی انسان کی مدد کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ پر بھی تنگی آ سکتی ہے، اور جب آپ پر تنگی آئے گی تو آپ کے لیے اپنے علاوہ کسی اور کی مدد کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اب ایسا تھوڑی ہے کہ آپ جان بوجھ کر مدد نہیں کر رہے، بلکہ ایسا ہے کہ آپ کے بس میں اب اتنی طاقت اور استطاعت نہیں رہی ہے، لیکن اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری قدرتیں اس کی ہیں، سارے وسائل اس کے ہیں، صرف اسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری مدد کر سکے۔ صرف وہی ہے جس کے خزانے کبھی تنگ نہیں ہوتے، تو پھر آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ وہ ہمارا مالک ہے، اسے ہم سے زیادہ فکر ہے۔ اسے پتہ ہے کہ ہمیں ہماری کس دعا نے اتنی تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اسے علم ہے کہ ہم کس چیز کے لیے اتنا ترس رہے ہیں۔ اسے خبر ہے کہ دل کن رنجشوں کے عالم سے گزر رہا ہے۔ یقین کریں، اسے سب پتہ ہے، اور اگر یہ سب پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہماری کہانی کا ایک حصہ ادھورا رکھے ہوتا ہے تو اس میں بھی ہماری ہی کوئی بہتری ہے۔ ہاں، وہ ہمیں سب کچھ بہتر بنا کر بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ دنیا ہے، یہ ہماری آزمائش گاہ ہے۔ یہاں سب کچھ نہیں ہمیں مل سکتا، یہاں تھوڑا ملے گا اور بہت سے آزمائشوں سے ہمارا پالا پڑے گا، کیونکہ یہ دنیا ہمارا اجر نہیں ہے۔ یہاں ہمیں بس اپنے مالک کی بندگی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور بندگی کیا ہوتی ہے؟ بندگی سر کو جھکا لینا کہتے ہیں۔ بندگی مالک کے سامنے اکڑ جانا نہیں ہے، بندگی تو مالک کے سامنے جھک جانا ہے۔ بندگی تو مالک کے ہر حکم کو اپنی ہر دعا سے اول رکھنا ہے۔ بندگی اطاعت ہے کہ مالک نے جو فرما دیا سو فرما دیا، اب دوسرا کوئی سوال نہیں، دوسرا کوئی شک نہیں۔ انسان ہماری مدد نہیں کر سکتے، اور اس میں انسانوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم ہیں ہی کمزور۔ آپ خود سوچیں، آپ کب تک کسی انسان کی مدد کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ پر بھی تنگی آ سکتی ہے، اور جب آپ پر تنگی آئے گی تو آپ کے لیے اپنے علاوہ کسی اور کی مدد کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اب ایسا تھوڑی ہے کہ آپ جان بوجھ کر مدد نہیں کر رہے، بلکہ ایسا ہے کہ آپ کے بس میں اب اتنی طاقت اور استطاعت نہیں رہی ہے، لیکن اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری قدرتیں اس کی ہیں، سارے وسائل اس کے ہیں، صرف اسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری مدد کر سکے۔ صرف وہی ہے جس کے خزانے کبھی تنگ نہیں ہوتے، تو پھر آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ وہ ہمارا مالک ہے، اسے ہم سے زیادہ فکر ہے۔ اسے پتہ ہے کہ ہمیں ہماری کس دعا نے اتنی تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اسے علم ہے کہ ہم کس چیز کے لیے اتنا ترس رہے ہیں۔ اسے خبر ہے کہ دل کن رنجشوں کے عالم سے گزر رہا ہے۔ یقین کریں، اسے سب پتہ ہے، اور اگر یہ سب پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہماری کہانی کا ایک حصہ ادھورا رکھے ہوتا ہے تو اس میں بھی ہماری ہی کوئی بہتری ہے۔ ہاں، وہ ہمیں سب کچھ بہتر بنا کر بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ دنیا ہے، یہ ہماری آزمائش گاہ ہے۔ یہاں سب کچھ نہیں ہمیں مل سکتا، یہاں تھوڑا ملے گا اور بہت سے آزمائشوں سے ہمارا پالا پڑے گا، کیونکہ یہ دنیا ہمارا اجر نہیں ہے۔ یہاں ہمیں بس اپنے مالک کی بندگی کرنے کے لیے
بھیجا گیا ہے۔ اور بندگی کیا ہوتی ہے؟ بندگی سر کو جھکا لینا کہتے ہیں۔ بندگی مالک کے سامنے اکڑ جانا نہیں ہے، بندگی تو مالک کے سامنے جھک جانا ہے۔ بندگی تو مالک کے ہر حکم کو اپنی ہر دعا سے اول رکھنا ہے۔ بندگی اطاعت ہے کہ مالک نے جو فرما دیا سو فرما دیا، اب دوسرا کوئی سوال نہیں، دوسرا کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں فرمایا، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ اللہ کی طرف عاجزی کے ساتھ پلٹنے کو کہتے ہیں۔ جب انسان گناہوں میں گھرا ہوتا ہے تب توبہ انسان کو ان گناہوں سے نکلنے میں مدد کرتی ہے۔ ہم اللہ سے دور گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو ہم اللہ کے پھر سے اتنا ہی قریب آ جاتے ہیں جتنا پہلے تھے۔ اور آپ نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ توبہ کے لیے ہمیشہ گناہ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ ہمارے بہت سارے گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم روز جانے انجانے میں دہراتے ہیں اور ہمیں ان کی کبھی بھی خبر نہیں ہوتی۔ اس لیے توبہ کی تسبیح کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ سو جب بھی اللہ سے دوری کا احساس ہو تو توبہ کر لیں، بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا غفور ہے، بہت ہی معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بستر پہ سونے کے لیے جاتے ہوئے 3 بار استغفر اللہ کہے کہ میں اس عظیم ترین اللہ سے استغفار کرتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور تابد قائم رہنے والا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، تو اللہ اس کے گناہ بخش دے گا، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اللہ نے تمہیں ایسے الفاظ دیے ہیں جن کو پڑھ کر کسی کو سکون ملتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم لکھنا کبھی ترک نہ کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں ایسے الفاظ دیے ہیں جس کو سنا کر تم لوگوں کا سکون بنتے ہو تو تم پر لازم ہے کہ تم بولنا کبھی ترک نہ کرو۔ اگر تم ایسے لہجے اور انداز بیان سے نوازے گئے ہو جو زخمی دلوں پر مرہم کا کام کر سکے تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کا استعمال جاری رکھو، جیسا کہ سید احسناز شروع سے آج تک اور انشاءاللہ تعالی جب تک ہے جان، جب تک یہ سانسیں بحال ہیں، اللہ کی حمد و ثنا سید احسناز کی آواز کی صورت آپ کے کانوں میں گونجتی رہے گی۔ قدرت جو بھی تم سے کام اپنے مخلوق کی خاطر لے رہی ہے وہ چپ چاپ کرتے رہو۔ تم اگر کسی کے لیے باعث آسانی بنو گے تو تمہارے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی اور ایک دن تم اپنے حصے کے معجزے حاصل کر لو گے۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی معجزات کی صورت میں۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو پھر کیا ہوگا، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہت چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونے کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے۔ جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں اسے ہم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ یہ جو زندگی کی ٹھوکریں ہوتی ہیں نا، یہ رب کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنی غفلت سے بھری زندگی میں حقیقت سے بے خبر جی رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ ہمارے پاس سجدے میں گرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہ ٹھوکر دراصل وہ الارم ہوتی ہے جو ہمیں جگانے آتی ہے، جو ہمیں اپنی سمت کے متعلق آگاہ کرتی ہے، ہمیں رب کے حضور لا کر پیش کر دیتی ہے۔ ٹھوکر کے بعد مرہم ملتا ہے
سکون ملتا ہے۔ وہ جو رب ہے نا، وہ اپنے بندوں کے لیے ٹھوکر میں بھی خیر بانٹے ہوئے ہے۔ زندگی کی نشیب و فراز میں کبھی بھی خود کو اکیلے مت سمجھنا، وہ اللہ تمہیں ہر ٹھوکر پر تھام لے گا، اور اس کے تھامنے کے بعد تمہیں کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ پھر کیوں تھک گئے ہو؟ کیوں راہ میں ہی رک گئے ہو؟ کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیا ہے؟ کیوں دعا نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جیسے بھی ہوا، جس سے بھی ہوا، مگر اس کا اختتام بہت پرسکون ہوگا۔ یہ جو طوفان تمہارے سینے میں اٹھتا ہے یہ بھی مدھم پڑ جائے گا۔ جو یاد تمہیں سونے نہیں دیتی اسے تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا۔ جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دے دیا جائے گا۔ جو بہتر نہیں اسے بہتر بنا دیا جائے گا، اور جو چھوڑ گیا اس کے بدلے تمہیں اس سے بھی بہتر عطا کر دیا جائے گا۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو پھر کیا ہوگا، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے۔ یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہت چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونے کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے۔ جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں اسے ہم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ یہ جو زندگی کی ٹھوکریں ہوتی ہیں نا، یہ رب کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنی غفلت سے بھری زندگی میں حقیقت سے بے خبر جی رہے ہوتے ہیں۔ ایک دم سے ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ ہمارے پاس سجدے میں گرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہ ٹھوکر دراصل وہ الارم ہوتی ہے جو ہمیں جگانے آتی ہے، جو ہمیں اپنی سمت کے متعلق آگاہ کرتی ہے، ہمیں رب کے حضور لا کر پیش کر دیتی ہے۔ ٹھوکر کے بعد مرہم ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ وہ جو رب ہے نا، وہ اپنے بندوں کے لیے ٹھوکر میں بھی خیر بانٹے ہوئے ہے۔ زندگی کی نشیب و فراز میں کبھی بھی خود کو اکیلے مت سمجھنا، وہ اللہ تمہیں ہر ٹھوکر پر تھام لے گا، اور اس کے تھامنے کے بعد تمہیں کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ پھر کیوں تھک گئے ہو؟ کیوں راہ میں ہی رک گئے ہو؟ کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیا ہے؟ کیوں دعا نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جیسے بھی ہوا، جس سے بھی ہوا، مگر اس کا اختتام بہت پرسکون ہوگا۔ یہ جو طوفان تمہارے سینے میں اٹھتا ہے یہ بھی مدھم پڑ جائے گا۔ جو یاد تمہیں سونے نہیں دیتی اسے تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا۔ جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دے دیا جائے گا۔ جو بہتر نہیں اسے بہتر بنا دیا جائے گا، اور جو چھوڑ گیا اس کے بدلے تمہیں اس سے بھی بہتر عطا کر دیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کر رہے ہو؟ اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ رکھو، اب جو ہوگا انشاءاللہ بہت بہترین ہوگا۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگیں اور راستے تنگ نظر آئیں، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری دعائیں قبول ہونی ہوتی ہیں۔ اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے، اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا اللہ پر توکل کے سبب ہے۔ اللہ سے زیادہ کون سمجھتا ہوگا بندے کے دکھوں کو؟
وہ خالق اپنی تخلیق کی ہر ایک نس سے واقف ہے۔ اتنا تو مانتے ہو نا؟ اگر جانتا ہے تو پھر اس نے شراب کو حرام کیوں کیا؟ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کن اذیتوں سے گزرے گا، پھر بھی اس نے نہیں کہا کہ تھوڑی سی پی لینا غم بھلانے کو؟ کیوں نہیں کہا اس نے؟ کیوں نہیں کہا اس نے کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا تب تک کسی بھی عورت سے عارضی تعلقات بنا لینا زنا کو حرام کیوں کہہ دیا اس نے؟ خدا بہترین سراہنے والا ہے حسن کو، لیکن اس نے غیر عورت کے جسم دیکھنا اور سراہنا حرام کیوں کہہ دیا؟ کیوں اس نے کہا کہ آنکھوں میں آگ بھری جائے گی؟ کیا وہ نہیں جانتا بندے کا دل بہلانے کو کچھ تو ہونا چاہیے؟ تم غلط ہو کیونکہ تم نے ہمیشہ سے مادیت پرستوں کو پڑھا اور سنا ہے۔ تم نے کبھی آسمانی کتاب کھولی ہی نہیں۔ جب بھی تم پریشان ہوتے ہو غیر مسلموں کی کتابیں کھول لیتے ہو اور ان کے کہے کے مطابق سیکس کو ہر مسئلے کا حل سمجھ لیتے ہو، اور پھر یہ سارے طریقے آزمانے کے بعد تم وقتی سکون حاصل کر تو لیتے ہو، لیکن جب ہوش میں آتے ہو تو پہلے سے زیادہ بے چین اور اندر سے کمزور اور وحشت زدہ رہتے ہو۔ کیا تم نے کبھی پریشانی کے عالم میں قرآن کھولا ہے جو تمہیں بتائے کہ تمہارے دکھوں کا ایک بہترین حل موجود ہے، جو تمہیں بتائے کہ تم بے چین اور پریشان کیوں رہتے ہو، جو تمہیں بتائے کہ تم اکیلے نہیں ہو، جو تمہیں بتائے کہ تمہیں اندر سے سمجھنے والی صرف ایک ذات اللہ ہے؟ اپنے اندر یقین کو مضبوط کرو، اور خالی سمجھنا کچھ نہیں ہوتا، بات ماننے کی صلاحیت پیدا کرو۔ اور ہم لوگ اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ کامیابی سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کے بلاوے کو ترک کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس دنیا کے کاموں کے لیے تو بہت وقت ہے، دوستوں سے ملنے کے لیے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ دنیا کی کامیابی کے لیے ہم لوگ صبح جلدی بھی اٹھ جائیں گے، کالج، یونیورسٹی، دفتر جانے کے لیے ہم لوگ الارم لگا کر فوراً اٹھ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کچھ بننا ہے، ہمیں کامیاب ہونا ہے، لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے ہم فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے ہم اللہ کو وقت نہیں دے سکتے۔ اگر ایک وقت کی نماز کے لیے 15 منٹ لگیں گے تو سمجھے 5 وقت کی نماز کے لیے پورے دن میں بس 75 منٹس لگتے ہیں۔ اتنی افسوس کی بات ہے، ہم اپنے پورے دن میں 75 منٹ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکالتے۔ سب محبتیں اپنا اپنا راستہ ناپنے لگتی ہیں، بہت کم ہے جو زندگی میں ساتھ نبھاتی ہیں۔ تو اپنی قسمت کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے یقین کو کام ملنا ہے جو اس حقیقت پر ہونا چاہیے کہ کوئی محبت، چاہت اور مدد کام نہیں آئے گی ایک سوائے اللہ کی محبت کے۔ انسان کے دعوے مٹی کے برتن کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ انسان کا خمیر تو انسانیت کے خمیر سے بھی گوندا گیا ہے۔ پھر کیا ہر طرف انسانیت دکھائی دیتی ہے؟ ہر چیز جو زمین میں موجود ہے وہ 2 رخ رکھتی ہے، شر اور خیر۔ صرف رب کی ذات ہے جو صرف رحم رکھتی ہے، کیونکہ اسی صفت پر فرمایا ہے کہ یہ غضب پر غالب ہے۔ ایک کائنات کا رب ہے جو رحم کرنے کا کہتا ہے تو رحم کرتا ہے، وہ انصاف کا وعدہ کرتا ہے تو خالص انصاف کرتا ہے، وہ انعام کا وعدہ کرتا ہے تو انعام سے نوازتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ کسی کا وعدہ سچا ہے، نہ چاہت اور نہ ہی مدد۔ تمہارا ڈوبنا کیوں ضروری تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں۔ تم جس سے بھی اللہ سے بڑھ کر امید لگاتے ہو اسی کے ہاتھوں توڑے جاتے ہو، کیونکہ قرآن کبھی جھوٹ نہیں کہتا اور مکری کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ بس تمہیں توڑنے کا مقصد تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں بلکہ اپنے رب کی پہچان کروانا ہوتا ہے، اور جب تم اپنے رب کی پہچان کر لیتے ہو تب تم اس کی رضا میں راضی رہنا بھی سیکھ لیتے ہو۔ پھر وہ رب اپنی رضا میں راضی رہنے والوں کی رضا بھی کبھی ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ بس پھر وقت کو تھوڑا وقت دو، چیزیں واپس اپنی جگہ پر آ ہی جاتی ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ اللہ دکھ اسی کو دکھاتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے یہ دکھ منظور ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ہوگا، جیسا تو چاہتا ہے نا اللہ اسی میں راضی ہوں میں، جیسا تو نے
میرے لیے سوچا ہے اسی میں خوش رہوں گا یا اللہ۔ میں وعدہ تو نہیں کر سکتا یا اللہ، لیکن میں کوشش کروں گا۔ تیرا بنایا یہ دل کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے یا اللہ، اس لیے میں ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا اپنے غموں میں مسکرانے کی۔ ہاں رونا تو آتا ہے، رو لوں گا، لیکن تجھے ناراض نہیں کروں گا یا اللہ، تجھ سے شکوہ نہیں کروں گا یا اللہ۔ اس کی روتی آواز میں زمانے بھر کا سکون در آیا تھا۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمیٹنے سے بھی نہ سمٹے تم سے، تو ان چیزوں کو وہی چھوڑ دینا چاہیے۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں۔ جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر اور۔ یہ راستے تیرا رب خود بنائے گا ایک دن، یہ دروازے جو تجھے بند نظر آ رہے ہیں، ایک دن تیرا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا۔ اللہ ہر وقت آن لائن ہے، ابھی بات کر لو۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس وقت مصروف ہوں، تم سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ پہلے میرے سیکرٹری سے اپوائنٹمنٹ لے لو۔ وہ تو ہر وقت تمہاری کال کا منتظر ہے، تمہیں ویلکم کرے گا، خوش ہوگا، تمہارے گناہ بخش دے گا، تم پر رحمت کرے گا، تمہاری دعاؤں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، بات کرنا شروع کر دو، کیونکہ اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ ملاؤ رابطہ، لائن ڈیڈ ہو جانے سے پہلے، بس یہی ڈیڈ لائن ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، خاموشی کے خواب سچ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل بالکل نئے ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف نماز، دعا اور اللہ کی محبت کر سکتی ہے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ، تو وہ رب ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا پھل۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے میں۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مقافات کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ہمارا پریشان ہو جانا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم اداس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو نبیوں کو خدا کبھی دکھ ہی نہ دیتا، اور دیتا بھی تو اللہ کے ولیوں کی آنکھ سے ایک آنسو نہ گرتا، مگر نہیں، وہ بھی روئے تھے، وہ بھی اداس ہوئے تھے۔ کوئی بیٹے کی جدائی میں رویا تھا اور کوئی کربلا کے شہیدوں کو رویا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اداس ہو جانا ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ امتحان اللہ تعالیٰ ہماری اداسی کا نہیں لیتا بلکہ ہمارے توکل کا لیتا ہے۔ آج ہم کسی چیز کو لے کے اداس ہیں تو کل کو کسی چیز پہ خوش بھی ہوں گے۔ ہم انسانوں کا مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن توکل، ایمان اور بھروسہ تبدیل نہیں ہوتا اگر مضبوط ہو تو۔ اور یہی تو امتحان ہے کہ دکھ میں بھی اللہ پر بھروسہ بنائے رکھنا، پھر چاہے ہم کتنے ہی اداس کیوں نہ ہو جائیں، توکل ہمیشہ رہنا چاہیے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے۔ اللہ کی دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو، پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔
سب کہتے ہیں کہ اللہ دکھ اسی کو دکھاتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے یہ دکھ منظور ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ہوگا، جیسا تو چاہتا ہے نا اللہ اسی میں راضی ہوں میں، جیسا تو نے میرے لیے سوچا ہے اسی میں خوش رہوں گا یا اللہ۔ میں وعدہ تو نہیں کر سکتا یا اللہ، لیکن میں کوشش کروں گا۔ تیرا بنایا یہ دل کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے یا اللہ، اس لیے میں ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا اپنے غموں میں مسکرانے کی۔ ہاں رونا تو آتا ہے، رو لوں گا، لیکن تجھے ناراض نہیں کروں گا یا اللہ، تجھ سے شکوہ نہیں کروں گا یا اللہ۔ اس کی روتی آواز میں زمانے بھر کا سکون در آیا تھا۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمیٹنے سے بھی نہ سمٹے تم سے، تو ان چیزوں کو وہی چھوڑ دینا چاہیے۔ اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگے گی۔ وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی ہی اسی وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بناؤ۔ ایسا نہیں کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کرتے ہیں، صبر ہی تو کرتے ہیں۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، وہ تہجد پڑھ چکا تھا اور اب وہ اپنے رب سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ میں تنہا ہوں، میری مدد کر میرے رب۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی گہرے کالے سمندر میں پھنس چکا ہوں، میرے ارد گرد صرف اندھیرا ہے، مجھے صرف اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہیں۔ یا اللہ میں ڈر رہا ہوں، مجھے خوف ہے یہ لہریں مجھے ڈبو دیں گی، مگر میرا یہ ڈر میرے تجھ پر یقین سے برا نہیں ہے۔ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، میں جانتا ہوں تو مجھے اس سمندر سے نکالے گا یا رب۔ میرا بس تو ہی سہارا ہے میرے مالک، میری مدد کر۔ وہ روتا ہوا سجدے میں گر گیا اور اس کی سسکیاں بتا رہی تھیں کہ اس کی دعا عرش تک پہنچ گئی ہے۔